الرحمن الرحیم صحیح بخاری حدیث نمبر 514 ہیں، جس پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے عنوان قائم کیا باب من قال لا يقطع الصلاة شیء۔ نماز کسی چیز سے ٹوٹتی ہے یا کسی چیز سے نہیں ٹوٹتی۔ اس میں علماء کرام کے دو مذاہب ہیں یا دو قسم کے اقوال موجود ہیں۔ کچھ کہتے ہیں کہ ٹوٹ جاتی ہے، کچھ کہتے ہیں کسی چیز سے نہیں ٹوٹتی، کچھ کہتے ہیں خاص جو چیزیں حدیث میں ذکر ہوئی ہیں ان سے ٹوٹ جاتی ہے۔ تو اس میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو عنوان قائم کیا ہے کہ ان لوگوں کے حوالے سے باب من قال، وہ شخص جو یہ کہتا ہے کہ لا يقطع الصلاة شیء، نماز کوئی چیز نہیں توڑتی۔ اور اس میں امی جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو حدیث ہیں وہ انہوں نے ذکر کی ہیں۔ حدیث نمبر 514 اور 515 اس میں لے کر آئے ہیں۔ حدیث نمبر 514 میں امی جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ مسروق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ذکر عندہا ما يقطع الصلاة الکلب والحمار والمرأة، ان کے پاس ذکر کیا گیا ان چیزوں کا کہ جو چیزیں نماز کو توڑ دیتی ہیں، اور فرمایا کہ وہ کتا ہے، گدھا ہے اور عورت ہے۔ فقالت، تو وہ فرمانے لگی شبہتمونا بالحمور والکلاب، تم نے ہمیں گدھوں اور کتوں کے ساتھ جو ہے وہ ملا کے یہاں پہ ذکر کر دیا ہے۔ واللہ، اللہ کی قسم، لقد رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی وانی علی السریر بینہ وبین القبلہ مستجیعۃ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کرتے تھے اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور قبلے کے درمیان میں لیٹی ہوئی ہوتی تھی۔ فتبدو لی الحاجہ، تو میری کوئی ضرورت ہوتی تھی تو اس وقت فاکرہ ان اجلس، میں بیٹھنا جو ہے وہ ناپسند کرتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے۔ فاوذی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں وہاں سے بہت زیادہ حرکت نہیں کرتی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دوں۔ تو فنسلوا من عندی رجلیہ، تو جو چارپائی کی پیندیں ہوتی ہیں پاؤں والی جانب، یہ حدیث پیچھے بھی کئی دفعہ گزر چکی ہے، تو وہاں سے میں نکل جاتی تھی۔ تو اس سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یعنی یہ عنوان جو قائم کیا ہے کہ وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ نماز نہیں ٹوٹتی کسی چیز سے، عورت کا بھی جو ذکر کیا گیا ہے تو عورت کا یہ آگے سے ہٹ جانا، تو یہ یہاں پر ذکر کیا گیا، تو اس سے ثابت ہوتا ہے یعنی ان کی دلیل یہ بنتی ہے۔ اسی طریقے سے 515 نمبر روایت بھی اس میں یہ فرماتے ہیں سیدنا یعقوب بن ابراہیم بن سعد کہتے ہیں کہ ہمیں حدیث بیان کی ابن اخی ابن شہاب، میرے بھائی کے بیٹے ابن شہاب نے انہ سأل عمہ عن الصلاۃ، انہوں نے اپنے چچا سے نماز کے حوالے سے سوال کیا کہ یقطعها شیء فقال لا یقطعها شیء، کہ نماز کو کوئی چیز توڑ دیتی ہے، تو انہوں نے کہا کوئی چیز نہیں توڑتی۔ اور عروہ بن زبیر رحمۃ اللہ علیہ اپنی خالہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں ان عائشہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم قالت لقد كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقوم فيصلي من الليل واني لمعترضة بين يديه وبين القبلة على فراش اهله، کہ بے شک عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کرتے، رات کو قیام کرتے تھے، تہجد پڑھتے تھے، تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور قبلے کے درمیان لیٹی ہوئی ہوتی تھی اور کوئی مسئلے والی بات نہیں تھی۔ تو یہ دلائل ہیں جن کی بنا پر جو ہے وہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نماز کوئی چیز نہیں توڑتی ہے، کیونکہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واضح طور پر یہ حدیث بیان کر رہی ہیں۔ لیکن اس میں دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاظ جو استعمال کیے ہیں یقطعها، کہ نماز جو ہے وہ توڑ دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک حدیث میں واضح لفظ ہیں کہ نماز جو ہے وہ دوبارہ پڑھی جائے گی، تعاد الصلاۃ، نماز دوبارہ پڑھی جائے گی ان چیزوں کے گزرنے سے۔ تو یہ روایات واضح کرتی ہیں یا اس مسئلے کی وضاحت کرتی ہیں کہ نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ باقی رہا ان کا یہ کہنا امی جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو اس کو جو ہے وہ کہا، اس کو یعنی علماء کرام اس طریقے سے بیان کرتے ہیں کہ ان تک حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں پہنچی، یا پہنچی ہے تو ان کے پاس بھی ایک دلیل موجود ہے جس کی بنا پر انہوں نے دونوں حدیثوں کو جمع کیا۔ تو وہ فرمانے لگی کہ بھائی ٹھیک ہے، تم یہ کہو کہ کتا اور گدھے کے گزرنے سے جو ہے وہ نماز ٹوٹ جاتی ہے، لیکن عورت کے گزرنے سے یا عورت کا سامنے لیٹنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، ایسا نہ کہو۔ کیوں کہ اس کی یہ دلیلیں موجود ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تھے میں سامنے ہوتی تھی۔ تو اس طریقے سے تو یہ جو حدیث میں نے بیان کی، تو عاد الصلاۃ من ممر الحمار
والمرأة والکلب الاسود، اس میں سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ نماز کو لوٹایا جائے گا، نماز دوبارہ پڑھی جائے گی جب گدھا، عورت اور کالا کتا آگے سے گزر جائے۔ تو وہ فرمانے لگے کہ میں نے پوچھا ما بال الاسود من الکلب الاصفر من الکلب الاحمر، اگر کوئی اور رنگ کا کتا ہے، کوئی زرد ہے، کوئی لال رنگ کا کتا ہے، تو اس کے گزرنے سے نماز کیوں نہیں ٹوٹے گی؟ کالا رنگ کا ہی کتا گزرے گا تو نماز کیوں ٹوٹے گی؟ تو کہنے لگے کہ میں نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا، کما سألتنی، جس طرح آپ نے مجھ سے سوال کیے، یعنی ان کے شاگرد ان سے سوال کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ الکلب الاسود شیطان، کالا کتا جو ہے یہ شیطان ہوتا ہے۔ تو یہ حدیث جو ہے وہ ابن خزیمہ میں موجود ہے 831 نمبر پر، ابن حبان میں 2391 نمبر پر، اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کو سلسلہ صحیحہ میں 3323 نمبر پر اس کو صحیح کہا اور فرمایا کہ اسنادو صحیح رجال ثقات رجال مسلم، کے اس کے جو راوی ہیں وہ مسلم کے راویوں جیسے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ نماز جو ہے وہ ان چیزوں سے دہرائی جائے گی، لیکن اس میں ایک اور مسئلے کی میں وضاحت کر دوں۔ ایک ہوتا ہے آگے سے گزرنا، اور ایک ہوتا ہے کسی شخص کا سامنے بیٹھا ہوا آگے سے اٹھ جانا، تو وہ گزرنا نہیں کہلاتا۔ مثال کے طور پر ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے اور میں اس کے آگے بیٹھا ہوں، اس کی کوئی رکعت رہ گئی، فرض نماز کے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا، 4 رکعتوں والی نماز تھی، تو 2 رکعتیں اس نے پڑھی، 2 رکعتیں اب کھڑا ہو کے پڑھے گا۔ اب جب 2 رکعتیں وہ کھڑا ہو کے پڑھ رہا ہے اور سامنے میں بیٹھا ہوں پہلی صف میں، تو میری کوئی ضرورت ہے، حاجت ہے، تو میں اٹھ کر جا سکتا ہوں۔ اس کی یہ دلیل بن سکتی ہے امی جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کہ وہ سامنے لیٹی ہوتی تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے تو وہ آگے سے اپنے لحاف سے اور اپنے بستر سے نکل جاتی تھی۔ تو اگر گزرنا ہے یعنی پورا پراپر کوئی سامنے سے یہاں سے آ کر اس طرف آنا چاہتا ہے تو یہ منع ہے۔ واللہ تعالیٰ عالم بالصواب۔